آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور بسمت کے اندر جگہ جگہ پر مولانا کے چاہنے والے ہیں، اور بسمت کے اندر اکثر مساجد میں مولانا کے یہ نونہال بچے ہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ابراہیم صاحب نے اس بسمت کے اندر یہ جو پودا لگایا تھا، یہ پودا اتنی آسانی سے نہیں لگایا تھا۔ یہ پودا اس لیے لگایا تھا کہ ہم اس پودے کو تناور درخت کریں، اس کو جب آبیاری کی ضرورت پڑے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو آج اسی پودے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس پودے کو جو پھل لگے ہوئے تھے، اس تناور درخت کو جو پھل لگے ہوئے ہیں، آج ہم بسمت کی مسجدوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ بسمت تو بسمت، باہر کے کئی ممالک ایسے ہیں جس کے اندر اس پودے کے پھل موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء اکرام جو ہے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں عوام کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے۔ میں نے ابتدا میں بھی یہ آیت پڑھا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے۔ تو اب میں اپنی بات کو دوسری طرف پھیرتے ہوئے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اگر قائم ہے تو وہ علماء ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ دنیا کس طرح علماء کی وجہ سے قائم ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر سے اللہ کی عبادت ختم ہو جائے تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائیں گی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آج ہم کوئی کار خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا، انسان کو سہولت مہیا کرنا، انسان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری طرف لے جانا۔ لیکن اگر اس کار کا مقصد ختم ہو جائے، وہ کار ایکسیڈنٹ میں خراب ہو جائے اور وہ چلنے کے لائق نہیں رہی، تو وہ کار کو ہم اٹھا کر کباڑی کے دکان پر لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور توڑ پھوڑ کر بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں رہیں گی تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائیں گی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس دنیا کو جو صرف بنایا گیا اور اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو بنایا گیا، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح معنی میں اس وقت ہوتی ہے جب ہم معرفت حاصل کریں، اور معرفت حاصل ہوتی ہے علم الہی سے، اور علم الہی حاصل ہوتا ہے علماء حق سے۔ اسی وجہ سے میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہے۔ اگر ہم ان علماء کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یہ دنیا تہس نہس ہو جائیں گی۔ میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ کوئی بھی ملک ہو، اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس ملک کی سب سے اہم کڑی اس ملک کی فوج ہوتی ہے۔ جس ملک کے اندر فوج اگر منظم نہ ہو تو ملک تہس نہس ہو جاتا ہے۔